ہر سال کی طرح اس سال بھی دسمبر کا آخری دن خشک برفیلی ہواؤں یخ برفشاں میں ٹھٹھرتا ہوا گزر گیا۔ دسمبر اپنی اداسیوں، رعنائیوں، سرگوشیوں کے ساتھ، برف آلود یادوں کے ساتھ گزر گیا اور ہم نئے سال میں داخل ہو گئے۔ دسمبر کے آخری دن مجھے کسی کا ایک قطع شدت سے یاد آیا۔ آؤ دسمبر کو رخصت کریں، کچھ خوشیوں کو سنبھال کر، کچھ آنسوؤں کو ٹال کر، جو لمحے گزرے چاہتوں میں، جو پل بیتے رفاقتوں میں، کچھ وقت کے ساتھ چلتے چلتے، جو تھک کے رکے راستوں میں، کبھی خوشیوں کی امید ملی، کبھی بچھڑے ہوں کی دید ملی، کبھی بے پناہ مسکرا دیے، کبھی ہنستے ہوئے رو دیے۔ ان سارے لمحوں کو مختصر کریں، آؤ دسمبر کو رخصت کریں۔ دسمبر گزر گیا، نیا سال آ گیا۔ ہر نیا سال آرزوؤں اور خواہشوں کا ہدف لیے کوئی منزل تک آغاز سال ہی میں پہنچ گیا، کوئی لبے بام رہ گیا۔ میں فقیر یہ الفاظ سال کے آخری دن لکھ رہا ہوں، جب پورا شہر برفشاں بنا ہوا ہے، ہر طرف ٹھنڈک کا ہی راج ہے، جو ہونا بھی چاہیے۔ دسمبر کا آخری دن بادلوں سے گھرا گزرا۔ یہ سورج اور بادلوں کا ٹکراؤ سالہ سال اسی طرح لگا رہے گا۔ موسم میں تغیر و تبدل کا سورج طلوع ہوگا اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، آخر وہاں تک پہنچے گا جہاں پر بس رہے نام اللہ کا۔ جس وقت آپ یہ کالم پڑھ رہے ہوں گے، نیا سال طلوع ہو چکا ہوگا، جنوری کا آغاز ہو جائے گا۔ نئے سال کا آغاز دھرتی کے کونے کونے پر اپنے رسم و رواج کے مطابق منایا جائے گا۔ پچھلے سال کو مختلف طریقوں سے رخصت بھی کیا جائے گا۔ گردش ایام کا یہ سلسلہ صدیوں سے جاری و ساری ہے اور رہے گا۔ دسمبر کی آخری رات کسی کے لیے شب برات تھی تو کسی کے لیے شام غریباں۔ کوئی اپنی آخری شام کو اپنی سیاسی، کاروباری، معاشی، معاشرتی کامیابیوں پر خوشی سے سرشار تھا تو کوئی نوحہ گری میں لگا تھا، امیدوں، آرزوؤں کے تشنہ رہنے کی، منصوبوں کے ناکام رہنے کی، تمناؤں کے اسیر حلقہ ایام رہنے کی، خواہشوں کا قیدی۔ حضرت انسان یہ دیکھتا ہے پچھلا سال کتنا سیاسی معاشی عروج دے گیا، کتنے پلازے کارخانے قائم کیے گئے، کتنے بینک بیلنس کے پہاڑ کھڑے کیے، پیداوار کی سلطنت کتنی وسیع ہوئی، کتنے بینکوں سے قرض کو نچوڑا۔ پچھلے سال کو سامنے رکھ کر نئے سال میں نئی منصوبہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ پچھلے سال جو معاشی سیاسی کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں، ان کو نئے سال میں کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جوڑ توڑ، لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ، اتار چڑھاؤ کے کون سے نئے طریقے وضع کیے جائیں کہ پچھلے سال نامکمل رہنے والی خواہشات آسانی سے تکمیل کا لباس پہن لیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو اخلاقی بہتری، انسانی دوستی، معاشرتی اصلاح نہیں، بلکہ اپنی معاشی سیاسی سلطنت کو کس طرح وسیع و مضبوط کیا جائے کا خیال ہوتا ہے۔ پھر اپنی تجوریوں کے منہ کھول کر شراب، کباب، عیاشی کی محفلوں کا رخ کرنا۔ یہ سارے عیاش لوگ اپنی اوقات کے مطابق عیاشی کے ریکارڈ توڑتے نظر آتے ہیں۔ پہلا طبقہ جو وطن عزیز میں ہی دوستوں کے ساتھ مل کر شراب، ناچ گانے، ہلڑ بازی، فائرنگ کا اہتمام کرتا ہے، اس سے امیر طبقہ قریبی ملکوں کا رخ کرتا ہے۔ جہازوں کے جہاز ان عیاشی کے ملکوں کی طرف رخ کرتے ہیں، یہ وہاں جا کر خوب اپنی دولت لٹاتے ہیں۔ شراب، شباب، کباب کی محفلوں میں شامل ہو کر عیاشی کرنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ ان سے پھر امیر طبقہ دنیا کے ترقی یافتہ امیر یورپی ملکوں کا رخ کرتا ہے، ساتھ میں اپنے حلقے میں بتاتے بھی ہیں کہ اس سال ہم فلاں ملک میں جا کر نیو ایئر منائیں گے۔ اس طرح ایک طرف تو یہ ذاتی تسکین کرتے ہیں، ساتھ میں اپنے حلقے میں اپنی دولت کی دھاک بھی بٹھاتے ہیں کہ ہم اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ جو نئے سال کی تقریبات کے لیے ترقی یافتہ ملکوں کا رخ کرتے ہیں، ان فنکشنوں میں شامل ہو کر تصویریں لگا کر اپنی دولت کی دھاک بٹھاتے ہیں اور پھر آنے والے نئے سال میں سارا سال نمائش کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا بھر میں نظر دوڑائیں تو زیادہ تر ایسے ہی خواہشوں کے اسیر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن شراب، کباب، شباب کے بھوکے اس طبقے کے علاوہ ایک انسان دوست طبقہ بھی نظر آتا ہے، جس کے پیمانے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جہاں رنگ و بو کے مشاہدے مختلف، رنج و راحت کے تجربے مختلف، کامیابی ناکامی کے اندازے مختلف۔ یہ طبقہ زہد، حلقہ صوفیہ، بزم تصوف کے باسی، الہی رنگ میں رنگے لوگ جو نفس مطمئنہ کے بعد خواہشوں کو مکمل ٹالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ یہ حلقہ عشاق کے مسافر جو زہد میں آگے رہنے کی بجائے جہد میں آگے رہنے کا ارمان رکھتے ہیں۔ ان کا پچھلے سال نفع و نقصان کا پیمانہ مختلف ہے۔
یہ لوگ دن کے اجالے کی بجائے دل کے اجالے کے قائل ہوتے ہیں۔ یہ شباب کباب کی محفلوں میں نہیں جھومتے، بلکہ لا الہ الا اللہ کی آواز پر سر دھنتے ہیں۔ ہر نئے سال پر ہیپی نیو ایئر کے گیت گائے جاتے ہیں، روشنیوں کے دریا بہائے جاتے ہیں، تقریبات، اشتہارات چھپوائے جاتے ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، خوشی و مسرت استقبال کے نعرے مارے جاتے ہیں۔ لیکن یہ عشاق لوگ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال سے انصاف سستا ہو گیا، 2 وقت کی روٹی سب کو نصیب ہوئی، شاہانہ کروفر کا خاتمہ ہوا، طبقاتی تضاد ختم ہوا، عوام و حکمرانوں میں فاصلہ کم ہوا، بے گھروں کو چھت نصیب ہوئی، بے آسروں کو پناہ ملی، بیماروں کو ہسپتالوں میں شفا ملی، امریکہ یورپ کی بالادستی ختم ہوئی، خدا کی حضور جھکنے کا جذبہ پیدا ہوا، نفرتوں کی جگہ محبتوں کے چراغ روشن ہوئے، دوریاں قربتوں میں ڈھل گئیں۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا تو اگلے سال بھی وہی ہفتہ اتوار صبح و شام نام کے سوا کوئی فرق نہیں۔ سال پر سال گزرتے جاتے ہیں، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آتی۔ یہی درد دل رکھنے والے لوگ سال کے آخر پر کہتے ہیں اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، ایک اور سال بنا کچھ دیے یوں ہی گزر گیا۔